العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات گرامی، قرآن کریم کے سورہ احزاب کی وہ مشہور آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے جو نکاح کے خطبے میں بھی پڑھی جاتی ہے، اور اس آیت کا خلاصہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کا ڈر، تقوی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ کیسا ڈرو؟ ویسا ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اور دیکھو، خیال رکھو، تمہاری موت جو ہے نا وہ اسلام پر آنی چاہیے، ایمان پر آنی چاہیے۔ اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ موت تمہاری ایمان پر نہ آئے، ساری زندگی کی محنت تمہاری ضائع ہو جائے گی۔ لہذا فکر کرو، اور فکر کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ تقوی کو اختیار کرو، اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرو۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے اللہ کا در، در کے معنی دروازہ، تو ایک ہے اللہ کا در اور ایک ہے اللہ کا ڈر۔ یہ دو نعمتیں ہیں۔ جس شخص کو یہ دو نعمتیں مل گئیں، سمجھ لیجیے کہ دنیا جہان کی سعادتیں اسے مل گئیں، سب کچھ اسے مل گیا۔ اگر ڈر ہوگا اللہ کا تو گناہوں سے بچے گا، اور اگر در نصیب ہو گیا اللہ کا تو عبادات میں لذت نصیب ہوگی۔ عبادات میں لذت آ جائے تو سبحان اللہ، پھر کیا بات ہے، اس سے بڑی اور کوئی بات ہی نہیں۔ تو عبادات میں لذت کب آئے گی؟ جب بندہ اللہ کے در کو پکڑ لے گا، اور صرف پکڑ نہیں لے گا، مضبوطی سے پکڑے گا، اتنی مضبوطی سے کہ چھوڑے گا نہیں۔ اللہ کے در کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے تو ہمیں یہ نعمت ملے گی کہ ہمیں عبادات میں لذت ملے گی، اور اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر گناہوں سے بچنا آسان ہوگا۔ ذرا اندازہ لگائیے، جن لوگوں نے اللہ کے ڈر کو اپنے دل میں بسایا، اللہ تعالیٰ کہاں سے اٹھا کے انہیں کہاں پہنچا دیتے ہیں۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری صاحب نور اللہ مرقدہم کا نام تو یقیناً آپ نے علماء کی زبان سے سنا ہوگا، بہت بڑی بزرگ ہستی۔ ایک وقت وہ تھا کہ یہ مسلمان نہیں تھے، یہ نو مسلم تھے۔ پہلے ان کا تعلق سکھ گھرانے سے تھا، اور ایسے گھرانے سے تھا جو انتہائی مالدار تھا گھرانہ، اور سکھوں کی جو کہنا چاہیے سوسائٹی تھی اس میں پاورفل تھا۔ ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھنے والا ایک شخص، وہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نصیب فرماتے ہیں کے بعد اسے شوق ہوتا ہے کہ میں دین کی تعلیم حاصل کروں۔ چنانچہ دین کی تعلیم کا شوق انہیں لے کر کہاں پہنچاتا ہے؟ دارالعلوم دیوبند۔ دارالعلوم دیوبند چلے آتے ہیں، وہاں پڑھ رہے ہیں۔ ابھی طالب علمی کا زمانہ ہے، اور جب میں تھوڑے سا درمیان میں بات بھول گیا، ان کا تعلق سکھ گھرانے سے تھا اور ایک مالدار گھرانے سے تھا، اور جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو گھر والے اور سارے خاندان والے سخت ناراض ہوئے، اور انہوں نے ان کو گھر بدر نہیں بلکہ کہنا چاہیے پورا علاقہ بدر کر دیا، اور اس طرح سے کہ بس جسم پہ جو کپڑے ہیں صرف وہ رہ گئے اور کچھ نہیں تھا۔ ایک ناز و نام میں پلا ہوا بچہ کہہ لیجئے، لڑکا کہہ لیجئے، نوجوان کہہ لیجئے، وہ اس حالت کو پہنچ گیا کہ فاقوں کی نوبت آ گئی، اور اس نے وہ جمع رہا، ڈٹا رہا کہ نہیں، میں نے تو اسلام قبول کیا ہے، میں اب اسی پر قائم رہوں گا۔ اور پھر اس کے بعد دارالعلوم دیوبند پہنچ گئے، تعلیم حاصل کرنی شروع کر دی۔ اس زمانے میں مسلمانوں میں ایک بہت ہی مالدار ترین شخص تھا، اس کی دوستی تھی حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب نور اللہ مرقدہم سے۔ وہ آیا مولانا شیخ الہند، حضرت شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب نور اللہ مرقدہم کے پاس۔ اس وقت کا ایک مالدار ترین شخص آیا، اس کی دوستی تھی مولانا حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب سے، اور آ کر کیا کہہ رہا ہے کہ میں اپنے گھر سے چلا ہوں، اور اپنے گھر سے یہ اجازت لے کے چلا ہوں، بات چیت کر کے چلا ہوں کہ بھائی میں اپنی بیٹی کا رشتہ طے کرنے جا رہا ہوں۔ بیٹی سے بھی پوچھ لیا کہ بیٹا تمہارے لیے میں جو رشتہ طے کروں گا وہ تمہیں پسند ہوگا؟ ایسا نہ ہو کہ میں کہیں جا کر بات کروں اور تمہیں ناپسند ہو۔ بیٹی کیا کہتی؟ اور بیٹی تو ظاہر ہے کہ ایک اچھے دیندار گھرانے کی تھی، مالدار بھی تھے اور دیندار بھی تھے وہ، تو بیٹی نے سر جھکا لیا
یہ نہیں کہا کہ ہاں، یہ نہیں کہا کہ نہیں. لڑکی کی خاموشی ہی اس کی رضامندی سمجھی جاتی ہے. اس کی شرم و حیا آڑے آتی کہ باپ کے سامنے کیسے کہے کہ ہاں ہاں میں تیار ہوں. دوسری طرف اس مالدار شخص نے یہ کیا کہ اپنی بیوی سے کہا ذرا اس کو لے جاؤ تنہائی میں، اس سے پوچھ لو اگر اس کی یہ جو جہاں میں شادی کرنا چاہتا ہوں اگر یہ اس کے لیے تیار نہ ہو تو کوئی ایسی بات نہیں، جبر نہیں ہے. والدہ نے اس سے الگ پوچھ لیا بیٹا تم، اس نے کہا بالکل ابا جان میرے لیے جو فیصلہ کریں گے بالکل صحیح ہوگا. اب وہ صاحب چلے آئے. کہاں آئے؟ دارالعلوم دیوبند. اور کس سے ملے؟ اپنے دوست حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب سے. اور کیا کہا؟ آ کر یہ کہا کہ بھائی میں اپنے گھر سے چلا ہوں اپنے لیے داماد کا انتخاب کرنے کے لیے. شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب نور اللہ مرقدہم مسند حدیث پر تشریف فرما تھے. دورہ حدیث کی کلاس ہو رہی تھی. یہ جو درس نظامی کا عالم کا کورس ہے اس کا آخری جو سال ہے وہ دورہ حدیث کہلاتا ہے. تو وہ طلباء کو پڑھا رہے تھے، دوستی تھی، یہ آگے برابر میں بیٹھ گئے. خیر سبق ختم ہوا، انہوں نے پوچھا ہاں بھائی خیریت ہے کیسے آئے؟ یہ کہنے میں اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے آیا ہوں، مجھے داماد کا انتخاب کرنا ہے اور میں نے سوچ لیا ہے داماد جو ہوگا نا وہ انہی طلباء میں سے کسی ایک کو منتخب کرنا ہے. وہ آ کر مولانا سے پوچھ رہے ہیں مولانا آپ بتائیے کہ میں کس کا انتخاب کروں؟ مولانا کہنے بھائی میں کیا کہہ سکتا ہوں، آپ کی بیٹی ہے آپ دیکھیں. انہوں نے یوں نظر ڈالی اور ایک طالب علم پر نظر ان کی ٹھہر گئی. کہنے میں اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں. ان کو اس طالب علم میں کیا چیز نظر آئی؟ وہ ان کی پیشانی کا جو نور تھا اس کو انہوں نے بھانپ لیا. کسی نے کہا ہے مرد حقانی کی پیشانی کا نور، مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیش ذی شعور. اگر ذی شعور آدمی ہو تو وہ پیشانی کا نور پہچان لیتا ہے. چنانچہ انہوں نے پہچان لیا اور یہ کہا کہ مجھے اس طالب علم کو اپنا داماد بنانا ہے. انہوں نے کہا بھائی سوچ سمجھ کے بات کرو، کس کے بارے میں بات کرے؟ یہ تو وہ ہے جو بالکل کنگلا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، انتہائی حقیر فقیر ہے. تو تم ایک مالدار گھرانے کے آدمی ہو، تمہاری بیٹی ناز و نام میں پڑی ہوئی ہے، وہ اس کے ساتھ نبھاؤ کرنے میں سب پوچھ کے آ گیا ہوں، جس کا میں انتخاب کروں گا بیٹی راضی ہے. تو میں نے بس اس کا انتخاب کر لیا اور آپ جو ہے بس اس کو اس لڑکے سے بات کر لیں. جب طالب علم سے بات چیت ہوئی، وہ طالب علم کون تھے؟ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ. ان سے جب بات چیت ہوئی انہوں نے اپنے استاد جی سے وہی بات کہی جو استاد نے کہی تھی کہ حضرت میں تو بہت ہی حقیر فقیر آدمی ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا اس بات کو چھوڑو، وہ تم سے اپنی لڑکی کا رشتہ طے کرنا چاہتے ہیں، تم بتاؤ تم تیار ہو؟ انہوں نے کہا سبحان اللہ. چنانچہ اعلان ہو گیا کہ بھائی کل عصر کی نماز کے بعد مسجد میں نکاح ہوگا اس طالب علم کا اور ان صاحب کی بیٹی سے ہوگا. سب لوگ حیرت زدہ اور اس کو مبارکباد دے رہے ہیں، طلباء چھیڑ خانی کر رہے ہیں، وہ کرنے سے مذاق کر رہے ہیں. خیر خلاصہ یہ کہ نکاح ہو گیا اور یہ بات طے ہوئی کہ اب تو تعلیمی سال چل رہا ہے، ذرا یہ ختم ہو جائے تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ ان کی رخصتی کریں گے. اور تعلیمی سال ختم ہونے کے بعد رخصتی بھی ہو گئی. اب رخصتی ہونے کے بعد دلہن رخصت ہو کر آئی ہے، ان کے پاس تو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، ایک جھوپڑی ٹائپ کی کوئی چیز تھی، وہ آ گئی وہیں پر اور ان کے ساتھ رہنے لگی. ان کے پاس کچھ بھی نہیں، جیب بھی خالی، ہر چیز خالی. تو نوبت یہاں تک پہنچی کہ فاقوں کو نوبت، بسا اوقات فاقوں کی نوبت ہوتی، لیکن وہ اللہ کی بندی ایسی تقیہ نقیہ پاک باز قسم کی خاتون تھی کہ سب کچھ اس نے ہنس کھیل کر برداشت کر لیا. اور کچھ عرصہ بچی رہتی ہے، پھر جو ایک طریقہ کار ہے اس کے بعد بچیاں جاتی ہیں اپنے میکے میں. لڑکی دوبارہ میکے گئی تو والدہ نے پوچھا بیٹا تم خوش ہو جہاں تمہارا نکاح ہوا ہے، صحیح ہے؟ اب ذرا سنیے بچی کیا جواب دے رہی ہے. بچی کہہ رہی ہے اماں میں نے تو سنا تھا کہ مر کر جنت میں جائیں گے، میں تو جیتے جی جنت میں پہنچ گئی. کیا بات کہی ہے بیٹی نے. اماں میں نے تو سنا تھا کہ مر کر جنت میں جائیں گے، میں تو جیتے جی جنت میں پہنچ گئی ہوں. یہ کیا چیز تھی؟ یہ صبر تھا، یہ تقویٰ تھا جو اس بچی نے اختیار کیا. اور پھر اس صبر اور تقویٰ کا انعام اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے دیا کہ وہی گھر تھا اس میں برکات ظاہر ہونے لگی. الحمدللہ کہنا چاہیے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے محدث، بہت بڑے مفسر اور کہنا چاہیے اپنے وقت کے بہت بڑے کہنا چاہیے زیرت قسم کے علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا. اور جناب علی
ایک وقت وہ تھا کہ گھر میں فاقوں کی نوبت تھی، اور اب عالم یہ تھا کہ ایک بہت بڑی کوٹھی ہے، اس میں حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ رہتے ہیں، اور ان کے لیے اسپیشل انداز میں فروٹ آتے ہیں پوری دنیا سے، کہیں طائف سے، سعودی عرب سے آ رہے ہیں، کہیں فلانی جگہ سے آ رہے ہیں، کہیں فلانی جگہ سے، یہ پھل بڑا اچھا ہے، حضرت کی خدمت میں پیش کروں گا۔ مختلف لوگ لا رہے ہیں فروٹ، اور صرف یہی نہیں، مالدار گھرانے کی عورتیں اس بات کی خواہش مند ہوتی تھی کہ ہمیں مولانا کے گھر میں جھاڑو لگانے کی اجازت مل جائے۔ بڑی بڑی مالدار عورتیں اس کوشش میں لگی رہتی کہ ان کے گھر میں ہمیں جھاڑو لگانے کی سعادت ہمیں میسر ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہاں سے کہاں پہنچایا، اور کس بنیاد پر پہنچایا؟ صرف اور صرف تقویٰ کی بنیاد پر۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کی وفات ہو گئی۔ وفات کے بعد ایک بزرگ نے انہیں خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا کہ بھائی احمد علی کیسی گزری؟ کہنے سبحان اللہ الحمدللہ بہت اچھی گزری۔ کہنے کہ اللہ کے دربار میں مجھے جب پیش کیا گیا تو میں ڈر رہا تھا، کانپ رہا تھا، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، احمد علی ڈرتے کیوں ہو؟ تم نے تو ساری زندگی تقویٰ میں گزاری ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے گزاری، اب کیوں ڈرتے ہو؟ اب تو اس کا پھل ملنے والا ہے، اور پھل یہ ہے کہ میں نے تمہاری بھی مغفرت کر دی، اور تمہارے تو خیر میں اس قبرستان میں جتنے مردے ہیں سب کی اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی۔ ذرا غور کیجئے کہ ایک شخص کی وجہ سے پورے قبرستان والوں کی مغفرت ہو رہی ہے، تمام مرحومین کی مغفرت ہو گئی۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ تقویٰ ہے، یہ پرہیزگاری ہے۔ بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے تو دیکھے اللہ تعالیٰ کیسی عزتیں عطا فرماتے ہیں۔ ایک وقت وہ تھا کہ دنیا میں کوئی نہیں تھا، ساری دنیا میں ٹھکانہ تک نہیں تھا، اور جس گھر میں فاقے ہوتے تھے ایک وقت وہ آیا کہ وہاں پر ساری دنیا سے پھل فروٹ آ رہے ہیں، رہائش کے لیے بہت اعلیٰ انتظام ہے، ہر چیز ہے۔ یہ تمام نعمتیں کیوں میسر ہوئیں؟ یہ صرف اور صرف تقویٰ کی بنیاد، یہ صرف اور صرف اللہ کا ڈر، اللہ کے ڈر کو بندہ اپنے دل میں بٹھائے، تقویٰ والی زندگی اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کی بارش ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ تقویٰ والی زندگی کیسے آئے؟ تقویٰ حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ دیا ہے، یہ روزے فرض کیے ہیں۔ لعلکم تتقون، روزے کیوں فرض کیے؟ تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے۔ اور تقویٰ کہتے کس کو ہیں؟ اللہ کا ڈر کس کو کہتے ہیں؟ الحمدللہ جتنے یہاں بیٹھے ان سب میں اللہ کا ڈر ہے۔ صبح سے لے کر، صبح صادق سے لے کر اور غروب آفتاب تک، جب تک مغرب کی اذان نہیں ہو جاتی، تنہائی میں بیٹھے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی روک ٹوک نہیں، سامنے ٹھنڈا پانی موجود ہے، فریج موجود ہے، اور حتیٰ کہ کوئی شخص پیشکش بھی کرے، سامنے لے بھی آئے اور یہ کہے کہ بھائی چلو ایک گھونٹ تو پی لو، سوال ہی نہیں پیدا۔ ایک گھونٹ تو دور کی بات ہے، ایک قطرہ حلق سے نہیں اتارتا۔ کیوں نہیں اتارتا؟ اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا حکم ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم کیا صرف روزے تک محدود ہے؟ نہیں، اللہ کا حکم تو روزے میں تو یہ اس لیے کیا گیا تاکہ تمہیں ٹریننگ ہو کہ اللہ کا ہر حکم ماننا ہے، اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے منع کیا اس سے رک جانا ہے۔ اب ذرا ہم سوچیں، کیا ہم تمام اللہ تعالیٰ کے احکامات مان رہے ہیں؟ ذرا گریبان میں جھانک کر دیکھیے، سوچنا پڑے گا۔ ہم نے تقسیم کیا ہوا ہے کہ یہ حکم مانیں گے اور یہ حکم نہیں مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے منع کیا، فلانی چیزوں سے ہم رکے رہیں گے، روزے کی حالت میں کھانے پینے سے، خواہشات نفسانی سے منع کیا، ہم رکے رہیں گے، لیکن اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ اب من چاہا اسلام ہے، یہ محمد چاہا اسلام نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا اس کو اپنائیں، اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں لائیں۔ جب وہ آئے گی تو انشاءاللہ العزیز گناہوں سے بچنا بھی آسان ہوگا، انشاءاللہ العزیز زندگی گزارنا بھی آسان ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز ایک ایک لمحہ ہمارے لیے آخرت کے اعتبار سے بہت ہی قیمتی بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی صحیح قدردانی کے ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور تقویٰ والی زندگی اختیار کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے، مجھے بھی اور آپ تمام حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔